سوریا ایک پاکستانی خاتون تھیں جو ہمیشہ دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی تھیں۔ یہ ان کی فطرت میں شامل تھا، یا شاید ان کی پرورش نے انہیں ایسا بنا دیا تھا۔ وہ ہر کسی کی مدد کے لیے تیار رہتے، چاہے انہیں اپنی ضروریات کو بھی نظر انداز کرنا پڑتا۔ خاص طور پر اپنے سسرال والوں کے معاملے میں وہ ہمیشہ ان کی ہر بات مانتی تھیں۔ ان کی ساس اور نندیں اکثر ان سے ایسے کام کرواتے جو ان کی ذمہ داری نہیں تھے، اور سوریا کبھی انکار نہیں کر پاتی تھیں۔ انہیں ڈر لگتا تھا کہ اگر انہوں نے انکار کیا تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس عادت نے ان پر بوجھ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ وہ مستقل طور پر تھکی ہوئی اور پریشان رہتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی انہیں مضطرب کر دیتیں۔ آخر سوریا نے ایک معالج سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ اپنی پہلی چند ملاقاتوں میں انہوں نے اپنی پریشانی کی علامات بیان کیں۔ معالج نے غور سے سنا اور پھر ایک ایسی بات کہی جس نے سوریا کو حیران کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ سوریا صرف اضطراب کا شکار نہیں ہے، بلکہ وہ نیک بننے کے مرض نائسنس سنڈروم میں بھی مبتلا ہیں۔ سوریا نے حیرت سے پوچھا، نیک بننے کا مرض، یہ کیا ہوتا ہے؟ معالج نے وضاحت کی کہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص دوسروں کو خوش کرنے کی اتنی شدید خواہش رکھتا ہے کہ وہ اپنی حدود کھو بیٹھتا ہے۔ وہ ہر کسی کو ہاں کہہ دیتے ہیں، چاہے وہ اندر سے کتنا ہی انکار کر رہے ہوں۔ اس کی وجہ سے ان پر غیر ضروری دباؤ پڑتا ہے اور وہ اپنی زندگی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ سوریا نے غور کیا تو انہیں احساس ہوا کہ معالج بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دی تھی۔ انہیں خاص طور پر اپنے سسرال والوں کا خیال آیا جنہوں نے ان کی اس عادت کا خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ انہوں نے ان کاموں کے لیے بھی حامی بھری جن کے لیے ان کے پاس وقت یا توانائی نہیں تھی۔ اس کوشش میں انہوں نے اپنی بہت سی خواہشات اور خوابوں کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ معالج نے سوریا کو اپنی حدود طے کرنے کی اہمیت سمجھائی۔ انہوں نے کہا کہ نہ کہنا خود غرضی نہیں ہے، بلکہ اپنی دیکھ بھال کرنے کا ایک اہم حصہ ہے۔ انہوں نے سوریا کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروعات کرنے کی ترغیب دی، جیسے کہ ان درخواستوں کو نرمی سے مسترد کرنا جو ان کے لیے واقعی ممکن نہیں تھیں۔ یہ سوریا کے لیے ایک نیا تصور تھا۔ انہیں ہمیشہ سکھایا گیا تھا کہ دوسروں کی مدد کرنا ایک اچھی بات ہے، نہ کہنا انہیں بے ادبی اور خود غرضی لگتا تھا۔ لیکن معالج کے ساتھ اپنی اگلی ملاقاتوں میں انہوں نے اس خیال پر مزید غور کیا۔ انہوں نے سمجھا کہ اپنی حدود کا احترام کرنا نہ صرف ان کے لیے ضروری ہے، بلکہ ان کے رشتوں کو بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ جب وہ اپنی مرضی کے خلاف کچھ کرتی تھیں تو کہیں نہ کہیں ان کے دل میں ناراضگی پیدا ہوتی تھی جو ان کے تعلقات کو متاثر کرتی تھی، خاص طور پر اپنے سسرال والوں کے ساتھ، جہاں وہ اندر ہی اندر کرتی رہتی تھیں لیکن کبھی زبان سے کچھ نہیں کہتی تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ سوریا نے آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانا شروع کیں۔ انہوں نے ان درخواستوں کو نرمی سے مسترد کرنا سیکھا جنہیں وہ پورا نہیں کر سکتی تھیں۔ شروع میں انہیں تھوڑی گھبراہٹ ہوئی، خاص طور پر جب انہوں نے اپنے سسرال والوں سے نہ کہنا شروع کیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ معاملات میں انہیں سمجھا جا رہا ہے اور ان کی بات کا احترام کیا جا رہا ہے تو ان کا اعتماد بڑھتا گیا۔ کچھ مواقع پر انہیں مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن اب ان میں اتنی ہمت آ گئی تھی کہ وہ اپنی بات پر قائم رہ سکیں۔ سوریا نے محسوس کیا کہ اب ان کے پاس اپنے لیے زیادہ وقت اور توانائی ہے۔